بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں بیان کیا ہے رحم کے رشتوں کے حوالے سے بڑی زبردست گفتگو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بیان کیا ہے. تو آج میں یہ اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے تھے، تو آج میں نے کہا کہ اس کا جواب دے دیں. یہ سوال کا جواب جو ہے یہ میں نے islamweb.com سے جو ہے نا یہ لیا ہے، اور اس کے اوپر اس ویب سائٹ کے اوپر ہمارے بہت سارے جو معاشرتی مسائل کے اوپر جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات قرآن اور سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں، تاکہ آسان اور یعنی آسان زبان میں ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے. تو یہاں پہ یہ ایک چیز ہے کہ وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن سے صلہ رحمی واجب ہے، یعنی فرض ہے. ٹھیک ہے جی، فرض ہے. تو سوال یہ تھا کہ ایسے رشتہ دار جن سے آپ کا رحم کا تعلق ہوتا ہے، تو اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ ساری پہنچے. جمال صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ ہماری بات کو سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے پہلے اور پھر آپ سب بھائیوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. تو یہاں پہ یہ ضروری چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایسے رشتہ دار جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنا واجب ہے، ان کی حد بندی کے متعلق اہل علم کے ہاں 3 اقوال ہیں. اہل علم کے ہاں ان کے 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ ایسے رشتے جو محرم ہوتے ہیں، یعنی وہ رحم کے رشتے کہلاتے ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ ایسے رشتے جو وارث بنتے ہیں، یعنی باپ کی اولاد میں سے جو وارث بنتے ہیں. تیسرا قول جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نسب کی وجہ سے بننے والے رشتے، چاہے وہ وارث ہوں یا نہ ہوں، چاہے وہ وارث ہوں یا نہ ہوں. لیکن اہل علم کے ہاں جو صحیح ترین قول ہے وہ تیسرا قول ہے، وہ وارث بنے یا نہ بنے وہ رحم کے رشتے ہی ہوں گے. اب یہاں پہ وہ رشتے کون کون سے ہوتے ہیں جی؟ وہ رشتے جو حقیقی والد یا والدہ کی جانب سے نسب کی وجہ سے بنتے ہیں، اس میں رضاعی رشتے شامل نہیں ہوتے. رضاعی رشتے سمجھتے ہیں کون سے؟ وہ رشتے جس میں رضاعت شامل ہو. رضاعت وہ اولاد جو باپ کی طرف سے تو نہ ہو لیکن اس نے ماں کا دودھ پیا ہو، وہ رضاعت میں شامل ہوتا ہے. اور عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا یہی سوال، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ارحام وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو والدہ یا والد کی طرف سے نسب کی وجہ سے رشتہ دار بنے، حسب اور نسب کی وجہ سے جو رشتہ دار بنے. یہی رشتے اللہ کی سورۃ انفال اور سورۃ الاحزاب میں حکم کے مطابق ہیں، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آیت میں مذکور جو رشتہ دار ہیں ان میں قریب ترین یہ ہیں. کون کون سے؟ باپ، دادا، مائیں، نانیاں، دادیاں، بیٹے، پوتے، اور پھر نیچے تک. پھر اس کے بعد قریب ترین رشتہ دار مثلاً بھائی اور ان کی اولادیں، چچا اور پھوپھیاں اور ان کی اولادیں، ماموں اور خالائیں اور ان کی اولادیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ جب ان سے کسی سوال کرنے والے نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو پھر اس نے کہا ان کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ. پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اس کے بعد، تو پھر فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس صحابی نے جب پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر کس کے ساتھ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد جو قریب ترین رشتہ دار ہو، یعنی والدہ کی طرف سے 3 دفعہ رحم کو جوڑنے کی تاکید ہے اور والد کی طرف سے 1 دفعہ جوڑنے کی تاکید ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، اور اس کے حوالے جو ہے نا وہ کافی زیادہ، یعنی اس حوالے سے کافی زیادہ حوالات جو ہے نا وہ موجود ہیں. جبکہ بیوی کے رشتہ دار اگر خامند کے رشتہ دار نہیں ہیں تو وہ خامند کے ارحام نہیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر بیوی کے رشتہ دار خامند کی طرف رشتہ دار نہیں ہیں تو وہ خامند کی طرف سے ارحام نہیں ہوں گے، اور اسی طرح خامند کے رشتہ دار بیوی کے رشتہ داروں میں شامل نہیں ہوں گے، یعنی وہ ارحام میں نہیں ہوں گے. رشتہ داری تو ہے لیکن ارحام میں شامل نہیں ہوں گے. لہذا میاں بیوی کے رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے ارحام نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاشرت،
اچھے انداز میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ معاملات کو کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے، کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں جو محبت ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو دونوں حوالوں سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت جو باہمی محبت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا، ایک منٹ میں بات پوری کر لوں پھر آپ سوال کیجیے۔ اچھا جی، دوسرا اس میں متعدد طریقوں سے صلہ رحمی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے، یعنی مختلف اس کے طریقے ہیں۔ مثلا ملاقات کے لیے چلے جانا رشتہ داروں میں، ٹھیک ہے جی، اور ان پر خرچ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اگر لڑائی ہو جائے تو صلہ رحمی کو خاطر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اچھے انداز میں کیا کرنا ہے، صلح کرنا، اور اسی طرح رشتہ داروں کی عیادت کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اس طرح کے بہت سارے دیگر جو طریقے ہیں وہ اپنائے جا سکتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا نام ہے، نہ کہ معاملے کا نام ہے۔ رشتہ داری میں، صلہ رحمی میں آپ کیا کریں گے، معاملہ نہیں کر سکتے، یا اگر کرنا چاہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا آپ کو، لیکن ہمارے ہاں جو اکثر یہ دیکھنے اور سننے میں آیا ہے، اور میرا ذاتی تجربہ بھی اس کے اوپر موجود ہے، کہ جب ہم رشتہ داری میں معاملے کو اہمیت دینے لگ جاتے ہیں تو ہماری جو رحم کا رشتہ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، رحم کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ معاملہ مثلا کس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ سے اگر کوئی قرض طلب کرتا ہے، آپ وہ قرض اس کو ادا کر دیتے ہیں، اور جب آپ اس سے وہ قرض واپس طلب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب آپ اس کو وہ قرض ادا نہیں کر سکتے تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس نے آپ سے کسی وقت کوئی سوٹ طلب کیا، کوئی جیولری طلب کی، یا کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو مختلف انداز میں سہل آسان بنا سکتا ہے، وہ آپ سے طلب کی، اس میں آپ نے اس کو وہ چیزیں فراہم نہیں کی، تو کیا ہوگا، اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ نے اس کو فراہم نہیں کیا تو وہ آپ سے ناراض ہو کے دور چلا جائے گا، وہ آپ سے دور ہٹ جائے گا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ نے معاملے کو زیادہ ترجیح دی نہ کہ صلہ رحمی کو۔ اگر صلہ رحمی کے تناظر میں اس شخص کے اوپر، یہ رشتہ دار کے اوپر احسان کرنا مقصود ہوتا تو کبھی بھی آپ کے اور اس کی رشتہ داری کے درمیان کبھی بھی کوئی معاملہ خراب نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا جی، اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس میں یہ کر لیتے ہیں، مثلا معاملہ نہیں کرتے، احسان کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتہ داری کو جوڑنے کی، صلہ رحمی کی ہمیشہ آپ بات کرتے ہیں، تو پھر اس حوالے سے آپ کے لیے ڈبل اجر ہے، آپ کو ڈبل اجر ہے، ایک احسان کرنے کا یعنی کسی شخص کے اوپر نیکی کرنے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ اور آخر میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں صلہ رحمی جو ہے نا وہ کس طریقے سے ہوگی کہ جو لوگوں کے ہاں معروف ہو، کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صلہ رحمی کی نوعیت اور مقدار کا کوئی تعین نہیں کیا گیا کہ آپ نے اپنے رشتہ دار کو 5 مرلے کا پلاٹ دینا ہے تو آپ کی رشتہ داری قائم ہوگی، آپ نے اس کو یہ چیز مہیا کرنی ہے تو آپ کی رشتہ داری بچے گی۔ 20 لاکھ روپے کا اس نے آپ سے قرض طلب کیا، یا اس نے کہا جی مجھے 20 لاکھ کا کاروبار کروا کے دو، تو آپ کی رشتہ داری بچتی ہے۔ اس کا تعین نہیں کیا گیا۔ صلہ رحمی اچھے طریقے سے سلام کر لینا، مسکرا کے اس شخص سے مل لینا، اور دوسرا اس کا جو بہترین طریقہ ہے ان کو اپنے گھروں میں دعوت پر بلا لینا، ان کو کھانا کھلانا، یا کسی وقت کوئی مالی مشکل کسی رشتہ دار کے اوپر درپیش آ گئی، اس مالی مشکل میں اس کی معاونت کرنا، یا پھر اس کو یعنی اس کے لیے کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا جس سے اللہ تعالیٰ اس آپ کے رشتہ دار کی مشکل کو آسان کر دے۔ یہ طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے۔ لیکن چونکہ شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ رحم کے رشتے کو جوڑنے کا یا رحم کے رشتے کو قائم رکھنے کا کوئی وقت اور کوئی پیمانہ اس کا تعین نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلہ رحمی کو کسی معین چیز کے ساتھ مقید نہیں کیا، یعنی کسی ایسی چیز کے ساتھ جوڑا نہیں ہے کہ یہ چیز ہوگی تو آپ کی رشتہ داری قائم ہوگی۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ بلکہ اس چیز کو مطلق رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلہ رحمی کو عرف عام میں دیکھا جائے گا، جو چیز عرف میں صلہ رحمی ہے وہی صلہ رحمی کہلائے گی، یعنی معروف چیز جو ہوگی وہی صلہ رحمی ہوگی۔ اب ہوتا کیا ہے جی، میں مثال کے طور پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کل کو بچے میرے جوان ہو جاتے ہیں، کوئی میرا رشتہ دار، کوئی بہن بھائی،
یا میری یعنی میری طرف سے یا پھر بعد میں میری بیوی کی طرف سے کوئی یہ سوال کرتا ہے جی آپ اپنے فلاں بچے کا رشتہ میرے ساتھ کر لیں تو صلہ رحمی قائم ہو جائے گی، اس سے صلہ رحمی قائم نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں اس چیز کو بڑا ہی مختلف انداز میں دیکھا اور سنا گیا ہے کہ جی ہم نے بہن کا رشتہ بچایا، ہم نے بھائی کا رشتہ بچایا، ہم نے فلاں عزیز کا رشتہ بچانے کے لیے ہم نے رشتہ داری کی، آگے سے اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، فلاں چیز ہمارے ساتھ ہو گئی۔ تو بھائی وہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہونا ہی تھا، اس لیے کہ آپ نے صلہ رحمی کے لفظ کو اور صلہ رحمی کے معاملے کو متعین کر لیا ہے۔ جب آپ متعین کر لیں گے تو پھر چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ بلکہ اور یہاں پہ آخر میں آپ کو بتا دوں، ریاض الصالحین کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس چیز کو عرف عام میں نہ سمجھا جائے، مثلاً جس چیز کو عرف میں قطع رحمی کہا جائے گا وہ قطع رحمی ہی ہوگی۔ اب قطع رحمی کیا ہے؟ قطع رحمی یہ ہے کہ آپ کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، استطاعت بھی ہے کہ آپ اپنے بہن بھائی رشتہ دار جن کا تذکرہ میں نے اوپر ارحام کے رشتوں میں کیا ہے، ان میں آپ اپنی طاقت رکھتے ہوئے بھی آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہے تو وہ قطع رحمی کہلائے گی۔ آپ کے پاس اللہ نے طاقت دی، قوت دی، اور اس میں یہ یاد رکھیں، اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ آپ نے صلہ رحمی اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے کرنی ہے، نہ کہ آپ نے رشتہ داری اور صلہ رحمی اس لیے کرنی ہے کہ آپ کا رشتہ دار آپ کو اس پر کوئی جزا اور سزا دے گا یا آپ سے خوش ہوگا۔ رشتہ دار جو ہے نا وہ مجموعی طور پہ کبھی خوش نہیں ہوتے، آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ کیوں اس لیے خوش نہیں ہوتے کہ آپ سب کچھ کر کے بھی آپ زیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اتنی محنت مشقت کر کے آپ رشتہ داروں کو پال رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رشتہ دار کبھی خوش نہیں ہوتے۔ رشتہ دار کب خوش ہوتے ہیں؟ جب تک آپ ان کی مالی معاونت کرتے رہیں گے۔ یہاں پردیس میں میرا ایک تجربہ ہوا، وہ میں تجربہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پردیسی بھائی بڑے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، میں بڑی سب کی عزت کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں سب کا، بہت محنت اور مشقت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بے شمار میں نے پردیسیوں کو لوگوں کی باتیں اور دھکے اور گالیاں تک جو ہے نا وہ میں نے سنتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن جب وہ پیچھے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائی یا اپنے رحم کے رشتوں کو چھوڑ کے باقی ایسے رشتہ داروں کو، بلکہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی، میں اس میں بھی سب کو شامل کر رہا ہوں، وہ سب کو پال رہے ہوتے ہیں سوائے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے۔ یہ ایک بڑی غلطی جو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ یہاں پہ رہ کے، میں وہ غلطی آپ کو بتا دوں پردیسیوں کو خاص طور پہ، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، سب کو وہ پال رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں ناکارہ دوسرا بھائی موجود ہے، کام کر سکتا ہے لیکن وہ ناکارہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں جی اس کے لیے بھی پیسے الگ سے بھیج رہے ہیں کہ تو ویلا ہے، آرام سے تو گھر بیٹھ، فکر نہ کر، تیرا بھائی موجود ہے۔ یہ بھائی جو پردیس میں ہے وہ تو اپنے بھائی کے اوپر احسان کر رہا ہے نا، لیکن اس احسان کو اس نے کیا سمجھا کہ یہ میرے اوپر احسان نہیں کر رہا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جو ویلا بیٹھا ہوا ہے اس نے اس کو اپنی ذمہ داری بنا لیا۔ تو یاد رکھیں کہ جب آپ رشتہ داری کو اس طریقے سے پالنا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کے اپنے گھر کا سکون برباد ہو جائے گا۔ آپ اپنی اولادوں کے اوپر، اپنی اولاد کے اخراجات کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں، ان کی تربیت، ان کے لیے رزق حلال کے اوپر بھی غور و فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ صلہ رحمی کا کوئی متعین عمل موجود نہیں ہے، کہ عرف عام میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ آپ سلام دعا کر لیں، یہ بھی رشتہ داری ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صحیح حدیث موجود ہے، بلو بالسلام وصلوا الارحام، کہ سلام دعا کے ساتھ بھی رشتہ داری کو قائم رکھو، یعنی رشتہ داری کو کسی حالت میں بھی نہیں توڑنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم نے اللہ کے عرش کو پکڑ کے یہ کہا ہے کہ جو توڑے اللہ اس کو توڑ دے، اور جو رشتہ داری کو جوڑے اللہ اس کو جوڑ دے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔